الله وبركاته وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل فضيلة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے گھر میں مل بیٹھنے کا بھی موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیشہ اس در سے اس گھر سے اللہ ہمیں وابستگی نصیب فرمائے. دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں آنکھ سے نظر آتی ہیں, ہم اسے محسوس کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے ہم ہاتھ سے چھو کر محسوس کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم زبان سے ذائقے سے محسوس کرتے ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن ہم اس کا یقین کرتے ہیں کہ ایسا ہے. مثلا ہمیں ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہوا موجود ہے. ہمیں بھوک نظر نہیں آتی لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھوک موجود ہے. اور اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ چیزیں جو انسان کو نظر نہیں آتی لیکن اس کا یقین ہے کہ وہ چیز ہے, موجود ہے. انسان کے جسم میں روح ہے, نظر نہیں آتی لیکن انسان کہتا ہے کہ روح ہے, تو ہم اس کا یقین کرتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہے. اسی طریقے سے اس دنیا کی زندگی میں ایک آگ تو وہ ہے جو ہمیں ظاہر کی آنکھ سے نظر آتی ہے اور ایک آگ وہ ہے جو ہمیں ظاہر کی آنکھ سے نظر تو نہیں آتی لیکن وہ آگ ہمارے باطن کے اندر سلگ رہی ہوتی ہے, جل رہی ہوتی ہے. وہ آگ جو ہمارے باطن کے اندر جلتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ کس چیز کی آگ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کی آگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور آگے پھر اس کی کیفیت کو بیان کیا وقودھا الناس والحجارہ, کہ وہ آگ کیسی ہوگی کہ اس آگ کا جو ایندھن ہوگا, اس آگ کو جو ایندھن دیا جائے گا انسان اور پتھروں سے دیا جائے گا. اور پھر اس سے آگے بیان کیا کہ اس پر فرشتے کیسے مقرر ہوں گے کہ جو اللہ کی حکم حدولی کرنے والے نہیں ہیں, کری صورت ہیں, بد صورت ہیں. ایسے فرشتے اس پر مسلط ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے, یعنی کوئی وہاں سے بچ نہیں سکتا اس سزا سے, اس پکڑ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ظاہر ہے کہ اس جہنم کی آگ سے بچانے کا جو مرحلہ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے. اب اس دنیا کی زندگی میں ہم کس طرح سے اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے. آسان سا جواب اس کا یہ ہے کہ جس نے اس دنیا کی زندگی میں
گناہوں کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ وہاں پہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور جس نے گناہوں کی آگ سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو بھائی پھر جب جس نے یہاں آگ سے نہیں بچایا، جو یہاں پر آگ سے کھیلتا رہا، تو پھر وہاں بھی آگ اس کا مقدر ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم گناہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ کیا گناہ کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اکثر اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں آتا ہے، اور اس کا جواب نفی میں اس وجہ سے آتا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ایک انٹرٹین کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، عیش و مستی کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم اس کے مالک ہیں، اور اس زندگی کو ہم جیسے چاہے گزاریں، ہم سے کون پوچھنے والا ہے، کون سوال کرنے والا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، اس زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ جان ہماری نہیں، یہ مال ہمارا نہیں، یہ وقت ہمارا نہیں، یہ جان، یہ مال، یہ وقت اللہ نے ہمیں امانتاً دیا ہے، استعمال کے لیے دیا ہے۔ اگر اس امانت کا استعمال صحیح ہوا، کیونکہ کل سوال ہوگا، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں پر گزار کر آئے، اس وقت کے سرمایہ کو کہاں پہ خرچ کر کے آئے، مال کو کہاں پہ خرچ کر کے آئے، کہاں سے مال کو کمایا اور کہاں سے مال کو خرچ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زندگی گزارنے کے معاملے کے اندر ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب ہم سے سوال ہوگا تو ہم اس کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کے مالک ہوتے تو پھر سوال کس بات کا تھا؟ تو اس دھوکے کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے کہ ہم اس کے مالک ہیں اور ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ سوال کہاں پر ہوگا؟ وہ سوال اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ آج دنیا کی عدالت میں اگر کوئی انسان کسی جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کی عدالت میں جج کے سامنے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ٹانگیں کپ کپانے لگتی ہیں، انسان جو ہے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، صحیح جواب نہیں دے پاتا، تو وہ کسی جج کی عدالت نہیں ہوگی، وہ احکم الحاکمین کی عدالت ہوگی، اور اس اللہ کی عدالت میں جب سوال ہوگا تو آج انسان سوچ سکتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا جواب دوں گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب دینے سے پہلے حساب کر لو، یعنی وہ جو حساب کا وقت آنے والا ہے اس حساب دینے سے پہلے آج دنیا میں اپنا حساب کر لو، اور آج اس دنیا میں اور آپ اپنا حساب کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی دھوکے کے اندر مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ یہاں جیسے چاہے رہیں اور وہاں پر کچھ اچھا معاملہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ گندم از گندم برویت جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو، کہ اگر گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا اور جو بوئے گا تو جو کاٹے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو کی فصل بوئے اور امید یہ رکھے کہ گندم ملے گی تو گندم ملنے والی نہیں ہے۔ اس دھوکے سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ آج ہم میں سے اکثر اس دھوکے کے اندر مبتلا ہے، اور یہی وہ دھوکہ ہے کہ جس میں زندگی کا یہ سرمایہ، یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور اس دھوکے کے اندر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عمر تو بڑھ رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمر بڑھ نہیں رہی، عمر تو گھٹ رہی ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے اکثر اوقات اور اکثر ایام کو گزار چکا ہے، اب تو بہت تھوڑا سا اس کے پاس باقی ہے، اور اگر اس تھوڑے سے کو بھی نہ سنبھالا اور اس کو سنبھال کر خرچ نہ کیا، اور سنبھال کر خرچ کرنا کیا ہے کہ دل کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور یہ بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آسان کس اعتبار سے ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر ایک فکر ہم صرف دامنگیر کر لیں، ایک فکر اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر کلام کرنے سے پہلے، یہ نہیں کہ زبان ہماری بولتے چلے جائیں، چاہے کچھ بھی بولتے چلے جائیں، ہم سے سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ تمہاری زبان سے یہ نکل رہا ہے، یہ لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، اور وہ لکھنے میں خطا نہیں کرتے۔ تو یہ دھوکہ ہے۔ تو ہر قول سے پہلے، ہر فعل سے پہلے اگر انسان صرف اتنی سی بات کو سوچ لے
کہ میرے اس قول سے، میرے اس فعل سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اندر سے فوراً جواب آ جاتا ہے. یہ دل جو ہے اندر سے فوراً جواب دیتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر اللہ راضی ہے، اندر سے یہ جواب آتا ہے کہ تیرے قول اور فعل سے اللہ راضی ہے، وہ کام کر لینا چاہیے، وہ کلام کر لینا چاہیے. اور اگر اندر سے یہ جواب آئے کہ اللہ ناراض ہوگا، تو بھائی پھر کیا اللہ کی ناراضگی والا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہو؟ وہ کام کیسے انسان کر سکتا ہے؟ اور انسان تو اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف البنیان ہے کہ یہ تو کسی انسان کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے تو بیٹے کو وہ ناراضگی برداشت نہیں. شوہر اگر بیوی سے ناراض ہو جائے تو اسے وہ ناراضگی برداشت نہیں. تو کیا انسان اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور کیا اللہ کی ناراضگی کا تحمل ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے اس فکر کو چھوڑ رکھا ہے. اور اس فکر کے چھوڑنے کا منشا کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس فکر کے چھوڑنے کا جو سبب ہے، ایک ہی سبب ہے کہ دنیا ہمارے حواس پر سوار ہے. دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر تو ہے کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، مال میں آگے بڑھ جائیں، مکان میں آگے بڑھ جائیں، لباس میں آگے بڑھ جائیں، سواریوں میں آگے بڑھ جائیں. یہ حرص ہے، حرص و ہوس کے ساتھ آج زندگی گزر رہی ہے. لیکن یہ فکر نہیں کہ ہم آخرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. حرص ہمارے اندر بھی ہے اور حرص صحابہ کے اندر بھی تھی، لیکن ہمارے اندر جو حرص ہے وہ دنیا کے لیے ہے، اور صحابہ کے اندر جو حرص تھی وہ آخرت کے لیے تھی. فاستبقوا الخیرات، کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. اور آج ہم نیکیوں کو ہم نے معیار نہیں بنایا. اگر ہم نیکیوں کو معیار بنا لیتے تو ہماری بھی وہی کیفیت ہوتی کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم نے دنیا کو معیار بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مردار دنیا کے لیے جو کہ فانی ہے، جس کی ہر لذت فانی، جس کا ہر مزہ فانی، اور سب سے بڑھ کر جو انسان جو ان لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جو ان شہوتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ان لذتوں اور شہوتوں کے لیے جو اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اگر یہ خود اپنی حقیقت کے اندر غور کرے تو یہ خود بھی تو فانی ہے، یہ خود بھی تو فانی ہے. اور موت اس کے سر کے اوپر مسلط ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت زندگی کی شام ہو جائے اور کب رخصتی کا پروانہ تھما دیا جائے، کسی کو معلوم نہیں. تو ہمارا رب تو ہم پر مہربان ہے کہ ہمارا رب ہم سے خطاب کر رہا ہے. اور جب رب خطاب کرے تو انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اور ہمتاً متوجہ ہو جانا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. تو میرا رب مجھ سے یہ کہہ رہا ہے اور ہم سب کا رب ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وہ آگ کیسی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ کی جو شدت ہے، حدت ہے، وہ کتنی شدید ہے کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ تیز ہے. اس کی حرارت 70 گنا زیادہ ہے. آج دنیا کی آگ کو کوئی ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. تو کیا انسان تصور کرے کہ وہ دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو پھر ہم کس کھیل اور تماشے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہم زندگی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں؟ کس اعتبار سے؟ دنیا کے اعتبار سے. آخرت کو معیار نہیں بنایا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، کہ جو نیا فیشن ہو آج انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آج ظاہری زیب و زینت کے اندر تو لگا ہوا ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ ایک زینت باہر کی ہوتی ہے اور ایک زینت دل کی ہوتی ہے. اور اللہ کی نظر ہمارے ظاہر پر نہیں ہے، اللہ کی نظر ہمارے دل پر ہے کہ اس کا دل کیسا ہے. ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا. اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، کہ تجھے تو مرنا ہے، تجھے موت کی منزل سے بھی گزرنا ہے، تجھے قبر کی منزل سے بھی گزرنا ہے، تجھے حشر کی منزل سے بھی گزرنا ہے. اور یہ ساری منزلیں بھائی آسان نہیں ہیں. اگر انسان اس موت کی منزل کو سوچے، قبر کی منزل کو سوچے، حشر کی منزل کو اگر سوچے تو طبیعت کب کب آ جاتی ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا، وہ موت کیسی موت ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ موت کی سختی کیسی سختی ہے کہ اگر کسی انسان پر 1000 تلواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کیا جائے اس کی تکلیف کم تکلیف ہے، موت کی تکلیف اس سے بڑھ کر تکلیف ہے۔ آج کن خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی ضرورت تو ایک بھکاری کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت تو ایک بھکاری کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوا کرتی، اور آج ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہی تجھ کو دنہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ جو دنیا کی چمک دمک ہے اس نے تجھے دھوکے کے اندر ڈالا، اور اس چمک دمک نے تجھے اپنی طرف مائل کر لیا، جبکہ تجھے تو آخرت کی طرف مائل ہونا چاہیے تھا، وہ فکر تیرے اندر غالب ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر آگے کہا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے ان آنکھوں سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے کہ اس کے ہر انگ سے عبرت کے نمونے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے لیے معرفت کی آنکھ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے غور و فکر چاہیے ہوتا ہے۔ تو بھائی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کس ڈگر پہ گزار رہے ہیں اور کس طرح سے گزار رہے ہیں، اور پھر آج ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حساب سے پہلے آج اپنا حساب کر لو کہ کل قیامت کے دن جو منڈی لگے گی اس قیامت کی منڈی میں تمہارے کتنے دام وصول ہوں گے، اپنی قیمت کا اندازہ تو کرو۔ کہ دنیا کے اندر تو بڑا اپنے کو سمجھتے ہو کہ میں سب سے بڑا، میں سب سے ممتاز، میں سب سے زیادہ عزت والا، تو یہ دنیا کی عزت یہی رہ جانے والی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہ مکرم ہے، وہ صاحب عزت ہے جو تقوی رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کا مال و اسباب، اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اس دنیا کی قدر جس کے پیچھے آج ہم مر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اس دنیا کی قدر اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ پتہ چلا کہ بے قدر چیز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، کچرے کے ڈھیر پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ، اور وہ بھی کن کٹا پڑا ہوا تھا۔ آپ ٹھہر گئے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے کہ 1 درہم کے بدلے اس کو خرید لے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردار بھی ہے اور پھر عیب دار بھی ہے کہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، تو ہم میں سے کوئی اسے مفت میں لینا پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ 1 درہم کے بدلے خریدا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہمارے لیے فرمایا، ہمیں بیدار کرنے کے لیے فرمایا، ہماری غفلتوں کو دور کرنے کے لیے فرمایا، فرمایا کہ جس طرح یہ تمہارے نزدیک بے قدر ہے کہ تم 1 درہم کے بدلے اسے خریدنے پر آمادہ نہیں، مفت لینے پر آمادہ نہیں، تو جیسے یہ تمہارے نزدیک بے قدر ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے زیادہ بے قدر ہے، اس سے زیادہ بے قدر ہے۔ اور بھائی یہ دنیا ہے کیا؟ یہ دنیا تو ایک راہ گزر ہے، یہ راستہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر سوئے، آپ جب بیدار ہوئے آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، تو صحابہ نے کہا، جب دیکھا صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارا محبوب اس حالت میں سویا کہ بدن پر چٹائی کے نشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ یہ اتنے آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، عالی شان محلات میں رہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کے لیے کوئی نرم بستر بھی بنا دیا جائے تاکہ آپ اس پر آرام کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھائی میرا اس دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص راہ گزر ہو، راہ طے کرنے والا، راہ قطع کرنے والا، اور چلتے چلتے راستے میں کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے،
اور پھر اٹھ کر اپنی منزل پر روانہ ہو جائے. فرمایا کہ بس میری مثال تو ایسی کہ دنیا ایک راہ گزر ہے. راہ گزر ہے یہ دنیا، بستی نہیں. جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. یہ کوئی عیش و عشرت کی جگہ نہیں، یہ کوئی مستی کرنے کی جگہ نہیں، یہ تو آخرت کی تیاری ہے. اور یہ دنیا ہمارے لیے مثل ایک ایگزامینیشن ہال کے ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار المحن، کہ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے. اور ہم میں سے ہر شخص امتحان کے حال کے اندر ہے. اب اپنا پرچہ وہ کیسے حل کر رہا ہے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ زندگی کا پرچہ جو حل ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے. کل جب زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی اور میدان حشر میں جب یہ کتاب ہاتھ میں دی جائے گی تو پھر وہی کچھ لکھا ہوگا جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ملنے والا نہیں. تو بھائی ہمیں بیدار ہونا چاہیے اس دوزخ کی آگ سے اپنے کو بچانے کے لیے، جس کی طرف ہمارا پیدا کرنے والا رب جو سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ، ہمارے ماں باپ بھی ہمارے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا ہمارا رب خیر خواہ ہے. وہ رب ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو ظاہر ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب تو ہمارا خیر خواہ ہے، کیا ہم بھی اپنے خیر خواہ ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کے خیر خواہ ہیں، اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں؟ اور یہ خیر خواہی نہیں کہ آپ مال و اسباب کو جمع کر لیں، یہ خیر خواہی نہیں. خیر خواہی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں. اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی نہیں ہے. اور یہ خیر خواہی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ خیر خواہی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر وہ جو گناہوں کی آگ ہمارے اندر لگی ہوئی ہے، چاہے وہ اس آنکھ سے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ گناہ کی آگ موجود ہے کہ اس کے شعلے باہر بھی نظر آتے ہیں کہ زبان قابو نہیں، آنکھ قابو نہیں، سوچ اور فکر قابو کے اندر نہیں، وہ آگ باہر بھی نظر آتی ہے. تو آج اس گناہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو روک لے. اور یاد رکھیے کہ یہ بچانا، یہ روکنا میرے اختیار میں بھی ہے، آپ کے اختیار میں بھی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں گناہ سے کیسے بچوں. ارے بھائی نیکی کا کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے اور گناہ سے بچنا بھی ہمارے اختیار میں ہے. اور قیامت کے دن کسی غیر اختیاری کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، اختیاری کے بارے میں سوال ہوگا کہ اختیاری میں کیا کوتاہی کی اور اختیاری امور کو کتنا انجام دے کر آئے. تو اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں. اور ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے جس کی آج ہمارے اندر کمی ہے؟ وہ انسان کا عزم و ارادہ ہے. اگر عزم و ارادہ کر لے پھر وہ دنیا کے کسی بھی ماحول کے اندر رہنے والا ہو، کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق ہو، اگر ایک عزم اور ارادہ دل کے اندر کر لے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کے تابع زندگی کو گزارنا ہے، پھر جب وہ عزم و ارادہ کرتا ہے اس عزم و ارادے کے اندر تو وہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی نصرت قدم قدم پر اس کے شامل حال ہوتی ہے. پھر وہ نیکی نہیں کرتا، اللہ اسے کرا دیتا ہے. پھر وہ گناہ سے نہیں بچتا، اللہ اسے گناہ سے بچا دیتا ہے. لیکن کس وجہ سے؟ کہ جب وہ دل کے اندر ایک عزم کر لیتا ہے، ایک ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جانا، میں نے اللہ کی رضا کے تابع زندگی کو گزارنا ہے. تو بھائی قدم قدم پر اللہ کی مدد دامنگیر ہوتی ہے اور ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اس لیے ہمیں اس فکر کو غالب کرنا چاہیے، اس غفلت سے نکلنا چاہیے. اس زندگی پر موت کے سائے محیط ہیں، اس زندگی پر موت کے سائے محیط ہیں. اور اس زندگی پرکیف کا عالم نہ پوچھیے کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، راحتیں ہوں گی. اور وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی کہ وہ زندگی کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے اور اس کو فنا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی فانی پر باقی کو ترجیح دینی چاہیے. اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم ترجیح کس کو دے رہے ہیں. آج ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کر رہے ہیں. اپنے بارے میں کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، نہ معلوم کب پیغام اجل آ جائے اور دنیا سے جانا پڑے. تو اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے اور آخرت کے فکر کو اللہ ہمارے دلوں میں بیدار فرما دے. اس دنیا مردار کی محبت کو اللہ دلوں سے نکال دے اور اس دنیا کا جو فنا ہے، جس کی ہر چیز سے فنا کی بو آتی ہے، اللہ وہ ہمیں مستحضر فرما کر اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. صدق اللہ.